الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سورہ بقرہ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مختلف اس کے اندر ٹاپکس ہیں. تو ان میں آگے بھی ابھی مختلف ٹاپکس آتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. آلموسٹ مور دین ہاف ہماری یہ صورت ہو گئی ہے. یہاں پہ جو یہ رکوع کا آغاز ہے وہ ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ. آواز آ رہی ہے آن لائن؟ جی. سل کا معنی ہوتا ہے سوال کریے. سوال سے یہ امر کا صیغہ ہے. سوال کیجئے، پوچھئے یا پوچھو. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل سے جا کے پوچھو. کم آتیناہم من آیت بینۃ، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی ہیں، ہم نے کتنے واضح ان کو دلائل دیے ہیں. اصل میں بات یہ تھی کہ پہلی امتوں کے مطالبے پر یا نہ کرنے پر اللہ نے انبیاء کو بہت سارے معجزے دیے اور وہ اللہ کا انکار کرتے رہے یا اور معجزوں کا اور نشانیوں کا سوال کرتے رہے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اللہ سے کہو، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کو سامنے لاؤ، فرشتوں کو اترواؤ. جب یہ ان کا سوال حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے پھر کہا مشرکین سے اور کفار عرب سے کہ جاؤ بنی اسرائیل سے جا کے پوچھو. ہم نے ان کو کیا کم نشانیاں دی تھی؟ ہم نے کم معجزے ان کو دکھائے کہ تم جو ابھی اللہ کو سامنے لانے کا اور فرشتوں کو نازل کرنے کا سوال کر رہے ہو وہ تو ایمان لائے نہیں، تم کیا ایمان لاؤ گے؟ کہ اصل اگر صرف معجزوں دیکھ کے ہی ایمان لانا تھا تو وہ تو معجزے اور بہت سارے ہیں، لیکن چونکہ وہ بھی ایمان صرف اپنی ضد، اناد اور حسد اس کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے یہ کیسے لائیں گے؟ یعنی سوال یہ تھا کہ جب یہ بنی اسرائیل اتنی نعمتوں پہ ایمان دیکھ کے اور اتنی واضح دلائل دیکھ کر، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو چھڑی تھی، عصا تھا، اس کو اس کا سانپ، بڑا سا سانپ بن جانا، اسی طرح اس دریا کا بیچ سے پھٹ جانا، اور موسیٰ علیہ السلام کا طور پہاڑ سے یہ تورات کو لے کے آنا، یہ سارے دلائل دیکھ کے بھی یا سارے واضح نشانیات کو دیکھ کے بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ ناشکریہ ہی کی. تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے ہی جا کے پوچھو اگر ایمان لانا تھا تو یہ کیوں نہیں لائے.
وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے گا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ وہ آ گئی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس اللہ بہت شدت سے پکڑنے والا ہے۔ نعمتوں کے بدلنے، ناشکری، اسی کی وعید یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ آگے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ، سوال ہو رہا ہے، پوچھنے کے لیے اسألو بھی ہوتا ہے نا، اسألو مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس۔ فعل امر آرڈر کرنے کا صیغہ ہوتا ہے کہ اسألو، میں ایک بندہ سوال کرتا ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اسأل، اصل میں اسأل جو ہے یہ اصل لفظ ہے، اس میں تعلیل نہیں ہوئی، لیکن سل جو ہے اس میں تعلیل ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ تعلیل آپ لوگ جب صرف پڑھیں گے اور آپ آگے جا کے اگلے سال میں گرامر پڑھیں گے ڈیٹیل میں، تو آپ کو یہ باتیں پتہ چلیں گی۔ زُيِّنَ، مزین کر دی گئی ہیں، یعنی خوبصورت کر دی گئی ہیں، زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کن کے لیے؟ جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کیا خوبصورت کر دیا گیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اس چیز کا مذاق کرتے ہیں، ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اصل میں دنیا کی ہی محبت، دنیا کی ہی زندگی کو ان کے لیے خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک کافر اور ایک فاجر کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا کو ہی اپنا فوکس بناتا ہے، اور دنیا ہی اس کے لیے کفر اور شرک کی وجہ سے اس کے لیے دنیا بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے، آخرت اس کو نہیں نظر آتی۔ جبکہ ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے، تقوی والوں کا معاملہ کیا ہے؟ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جو تقوی والے ہوں گے قیامت کے دن ان سے بہتر، ان سے اوپر ہوں گے۔ فوق اوپر ہونے کو کہتے ہیں، یہ ان کو ظرف کہتے ہیں کہ فوق اوپر کو، تحت نیچے کو، یمین رائٹ کو، شمال لیفٹ کو، امام سامنے کو، اور خلف پیچھے کو۔ تو یہ بھی آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں، بارہا یہ قرآن میں آتا رہتا ہے۔ تو قیامت کے دن جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان کفار سے کہیں اوپر ہوں گے۔ یعنی مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا جو ہے یہ ملعون ہے، دھتکار دی گئی ہے۔ ملعون ما فیہا، اس میں جو کچھ بھی ہے یہ ملعون ہے۔ ملعون کا کیا مطلب؟ رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئی ہوئی کوئی بھی چیز، اس کو ملعون کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کے بارے میں کیا کہ دنیا ملعون ہے، جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے۔ الا ذکر اللہ وما والہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہی کام آئے گا انسان کے، اور وہی صرف وہ ایک چیز ہے جو ملعون نہیں ہے۔ یعنی دین اسلام میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کی جب بات ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا اللہ کے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی دین دنیا بیلنس ہو، دین بھی دنیا بھی، نہیں۔ اگر دنیا میں انسان نے رہنا ہے تو وہ بھی دین کے لیے ہی رہ رہا ہے۔ اگر دنیا میں انسان نے رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، شادی کرنی ہے، بچوں کو پالنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، گھر اچھا لباس پہننا ہے، اچھی سواری میں جانا ہے، یہ سب چیز دین نے ہی بتائی ہے۔ دین بھی اس چیز کا حکم دیتا ہے انسان ان چیزوں کو اختیار کرے، لیکن انہی میں نہیں پڑھ کے رہ جائے، انہی کو ہی اپنا ایم، گول اینڈ آبجیکٹو نہ بنا لے، اسی کو مقصود و مطلوب نہ بنا لے، بلکہ انسان کیا کرے؟ گول اپنا آخرت بنائے۔ ان چیزوں تو گزر کے جانا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے آگے نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک ذریعہ ہے آخرت میں جانے کے لیے۔
یعنی دنیا انسان ترک نہیں کر سکتا، دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج سے کھاؤں گا پیوں گا نہیں، یا میں آج سے کماؤں گا نہیں، یا میں شادیاں نہیں کروں گا. یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے جا رہے تھے، مری ہوئی بکری کے پاس سے جا رہے تھے. تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس بکری کو خریدے گا، تم میں سے کون اس بکری کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی بھی اس بکری کو نہیں خریدے گا. کون اس کی قیمت لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں خریدے گا. اتنی یہ مرا ہوا جانور ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جان لو کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے اس سے بھی زیادہ کم ہے جتنی تمہارے نزدیک اس بکری کی حیثیت ہے. جتنی ویلیو تمہاری لیے اس بکری کی ہے، اس سے بھی زیادہ کم ویلیو اللہ کی اس دنیا کے لیے. ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا جو ہے، یہ اگر دنیا میں مچھر کے پر جتنی بھی اللہ کے نزدیک اس پر جتنی بھی حیثیت ہوتی، مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے، اتنی بھی دنیا کی حیثیت ہوتی ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ کافر کو کچھ بھی نہیں دیتا. تو دنیا کی انسان کہا دنیا، یہ دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی انسان دور سے تو یہ ایک معراج کی طرح ہے. آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں یا آپ کھلے میدان میں صحرا میں ڈیزرٹ میں جائیں تو دور سے روڈ پہ آپ کو ایک شائن ہوتی ہوئی چیز نظر آتی ہے، گویا کہ وہ پانی ہے یا کوئی وہاں پر کوئی شائن کرنے والا مٹیریل بچھا ہوا ہے زمین پہ. لیکن آپ جیسے جیسے قریب جاتے رہتے ہیں وہ دور ہوتی رہتی ہے. کہا دنیا بھی ایسی ہے، جتنا آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دنیا بھی آپ سے دور بھاگے گی. جتنا آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دنیا بھی آپ سے دور بھاگتی رہے گی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو کافر کے معاملہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے سب کچھ دنیا ہوتی ہے. وہ ہے نا ایک اور حدیث، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. اب قید خانہ کیسا ہے کہ مومن مسلمان تو ہے، سب کچھ کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہے لیکن کر نہیں رہا، کر سکتا نہیں. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے. اپنا مال ہے، اپنے مال کو بھی نہیں جلا سکتا، اپنی اولاد ہے، اپنی اولاد کو بھی نہیں ضائع کر سکتا، قتل کر سکتا. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے، اس کا حق نہیں ہے. لیکن کافر جو چاہے جس طرح چاہے گناہ کر سکتا ہے. تو اس کی جو جنت ہے وہ دنیا ہی ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی جنت نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آخری حدیث بتا کے ہم آگے چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقصد تھا بتانے کا یہ تھا کہ انسان اپنی دنیا کو فوکس نہ کرے، فوکس آخرت بنائے. دنیا خود آئے گی اس کے پاس. فوکس آخرت بنائے، دنیا خود آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ہمہ الدنیا. جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو. جی من کانت الدنیا ہمہ، دنیا جس کا مقصود ہو مطلوب ہو جائے، جو دنیا ہی کمانے نکلے کہ بس دنیا کماؤں، اچھی جاب، اچھا کیریئر، اچھا بزنس، بڑی گاڑی ہو. پہلے میرے پاس چھوٹی گاڑی ہو، پھر سیڈان گاڑی ہو، سیڈان کے بعد لگژری مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، آڈی، جیپ ہو. جناب جب جیپ بھی آ گئی تب بھی انسان کی بس نہیں ہوتی، اور جیپ ہو، اسپورٹس کارز ہو، تب بھی ہو اپنی پرسنل انسان کی ایک فیری ہونی چاہیے، ایک چھوٹی سی شپ ہونی چاہیے، جہاز ہونا چاہیے، ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، اس میں انسان گھومے. گھر ہو، گھر بڑا ہو، پراپرٹی ہو، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں بھر سکتی. ابن آدم کی حالت یہ ہے کہ انسان کو آپ احد پہاڑ جتنا بھی سونا عطا کر دیں، احد پہاڑ جتنا سونا، ٹنوں کے حساب سے سونا بھی کسی انسان کو اتنا سا سونا ہوتا نا، 1,00,000 1,50,000 روپے کا آج کی تاریخ میں، کہا اگر آپ
احد پہاڑ جتنا بھی ایک انسان کو سونا عطا کر دیں تو وہ کہے گا ایک اور مجھے چاہیے، ایک اور کی خواہش کرے گا۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ ہاں دنیا جس کا مقصود ہو تو اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ دنیا کا جو فقر ہے، فقر و فاقہ ہے، وہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور دنیا تو جتنی اس کی مقدر میں ہے وہ تو اس کو ملنی ہے، لیکن ہمیشہ اس کو دنیا کی فکر لگی رہے گی، دنیا ہی کمانے کا سوچتا رہے گا کہ کل پتہ نہیں میں اپنا فیوچر سیکیور کر لوں، کل پتہ نہیں میرے پاس پیسے ہوں نہ، پتہ نہیں میری جاب لگے نہ لگے، پتہ نہیں میرا بزنس سیٹل رہے نہ رہے، بزنس میں لاس ہو جائے، پھر میں کیا کروں گا، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر کو اس کے سامنے رکھ دے گا، اور دنیا تو جتنی اس کے لیے مقدر میں ہے، لکھی گئی ہے، وہ تو ملے گی، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ لیکن من کانت آخرہ ہمہ، جو آخرت کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے گا، آخرت کی زندگی کو اپنا مین ایم گول اینڈ آبجیکٹو بنائے گا، تو کیا ہوگا کہ اللہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل میں دنیا کی یا مال کی محبت ختم کر دے گا، ایک غنا کہ وہ محتاج نہیں ہوگا دنیا کی کسی چیز کا، غنی کر دے گا، اور دنیا ایسے اس کے پاس آئے گی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنا ہوتا تو آتی، ایسے نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا اس کے پاس آئے گی، اس طرح سے دنیا اس کے پاس آئے گی کہ اگر ایک انسان اپنی دنیا کو آخرت کو فوکس کرے، دنیا تو لازمی اس کے پاس آئے گی اور بے تحاشا آئے گی۔ اس لیے ہم سب کا فوکس آخرت کی زندگی ہونا چاہیے، دنیا تو بس عارضی چیز ہے، انسان چند ٹکڑوں میں بھی گزارا کر لے گا، جب دن بھر یہ بات سوچے گا کہ مجھے کبھی موت آ سکتی ہے، میں آخرت کی فکر کروں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال کہا مسلمان وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا وہ کفار سے کہ جن کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہوگی ان سے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب رزق دیتا ہے، جب اللہ دیتا ہے تو بغیر حساب دیتا ہے، کوئی حدیں نہیں ہوتی اللہ کے دینے کی۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کیا ترجمہ اس کا؟ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پہلے سب لوگ ایک ہی امت تھے، آدم کی اولاد ایک ہی تھی، کیا تھی؟ واحد تھی، توحید پہ تھی، مسلمان تھی۔ پھر شیطان آیا، اس نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کفر شرک بدعات شروع کی، اور پھر ان کے اختلاف کی وجہ سے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے انبیاء بھیجے جو ڈرانے والے، مبشر خوشخبری دینے والا، مبشرین خوشخبری دینے والے، منذر ڈرانے والا، منذرین ڈرانے والے، کہ وہ انبیاء خوشخبری دینے والے ڈرانے والے دونوں تھے۔ یعنی جب انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کے یا شیطان کے وسوسوں میں آ کے کفر شرک کرنا شروع کیا، پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ شروع میں تو سب ایک ہی تھے، سب توحید پہ تھے، سب موحد تھے، سب اللہ کو مانتے، اللہ کی ماننا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ سارے کام ہوئے، اور ایسا ہی ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد نوح علیہ السلام، آپ جانتے کتنے عرصے بعد آئے؟ جی کوئی بتائے گا؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بعد پہلے جو نبی تھے رسول تھے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام 10 قرن بعد آئے تھے، 10 قرن بعد، 10 قرن یعنی 1000 سال بعد، ایک قرن 100 سال کی ہوتی ہے، یعنی 1000 سال بعد آدم کے بعد نوح علیہ السلام آئے، یعنی 1000 سال تک بگاڑ ہوتا رہا، پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یعنی جب یہ اختلافات ہوئے اور شرک کفر ہونا شروع ہوا، پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد سے پھر کئی سلسلے انبیاء کے جاری ہوئے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے ان انبیاء کے ساتھ
کتابیں بھی نازل کی، حق والی کتابیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں اس چیز میں جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بغیم، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا، نہیں کیا اختلاف فیہ اس میں، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جن کو وہ کتابیں دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، کتابیں دی گئیں، واضح دلیلیں آ گئی، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا، کیوں؟ سوائے اس کے کہ آپس میں ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا، پر پھر جو لوگ ایمان لائے، فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ہدایت دی ان کو، کن کو؟ جو ایمان لائے۔ کیا ہدایت دی؟ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنی، بإذنی اپنے اجازت سے، اس چیز میں جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے اس آیت میں، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے انبیاء بھیجے مبشر بنا کر اور منذر بنا کر، مبشر خوشخبری دینے والے، منذر ڈرانے والے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دو باتیں، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ڈرایا نہ کریں، دین کی باتیں، آخرت کی باتیں بتا کے ڈرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشیاں بانٹنے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین تو ایک پیس کا، اسلام کا، امن و امان کا مذہب ہے، آپ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے انبیاء کو بھیجے، اللہ کے وسلم نے خود کہا کہ میں تمہاری طرف مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ہم اے نبی آپ کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ انبیاء بھی جتنے ہیں وہ بھی مبشر اور نذیر تھے، منذر تھے، یعنی ڈرانے والے اور مبشر تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے، آج کل اور پہلے بھی یہ ایک ٹرینڈ اکثر علماء یا دعات کا چلتا رہتا ہے کہ بہت زیادہ آپ دیکھیں گے ان کے دروس میں، ان کے کورسز میں، کلاسز، پروگرامز میں، وہ ڈیورنگ اسپیچ یا ڈیورنگ لیکچرنگ یا جو بھی درس دروس کے دوران ان کا مقصد بہت ہنسانا ہوتا ہے لوگوں کو، یعنی اتنا ہنساتے ہیں کہ ان کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کی مجلس میں تو بہت مزہ آتا ہے، بہت ہنسنے کو ملتا ہے، بہت لطف آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ بہت زیادہ ہنسنا اور ہنسانا خاص طور پہ ایک دینی محفل میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما بعثت معلما، مجھے تمہاری طرف معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اور انا لکم، میں تمہارے لیے بمنزلۃ الوالد، والد کے مقام پہ ہوں، یعنی ایک والد اپنی اولاد کو کیسے سمجھاتا ہے، کیسے تربیت کرتا ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ اس میں اور شفقت کے ساتھ سمجھانا دونوں ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی سمجھاتے تھے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام کی مجالس سے صحابہ کا بیٹھ کے رونا تو ثابت ہے، لیکن بیٹھ کے ہنسنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھار دوران درس تدریس یا کسی پروگرام میں یا کسی ورکشاپ میں یا کسی کورس میں کوئی جو مقرر ہو وہ کوئی ماحول کو لائٹ کرنے کے لیے کوئی مزاحیہ بات کر سکتا ہے، کوئی ہیومر ڈال سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ اس میں ہنسنا ہنسانا ہو تو اس ایسی محفل سے انسان کو بھی گریز کرنا چاہیے۔ دین کے مقاصد کی بھی بات خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم کثرت الضحک، کہ تم کثرت ضحک، زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ کثرت سے ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اب ہم کامیڈی شوز اور میمز اور فیس بک کی ویڈیوز یہ بھی ذرا دیکھ بھال کے کریں۔ اگر ہم صرف انٹرٹینمنٹ اور ہنسنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ احادیث ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلم ما اعلم، اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں،
وَلَبَقِيتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا، کہ تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں. ظاہر ہے آخرت کے احوال کے حوالے سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم رو گے کم، ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. اس لیے ہمیں جب بھی کسی دینی محفل میں جائیں تو اپنا ایمان بڑھانے جائیں، اللہ کے قریب ہونے جائیں، اپنے دل نرم کرنے جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم کسی محفل میں جائیں، ہنسنے جائیں، انٹرٹینمنٹ کرنے جائیں اور الٹا دل سخت کر کے واپس آ جائیں. نہیں. اور اپنے آپ کو ہمیں آخرت کی یاد کے لیے اپنے آپ کو ایسے محفلوں میں لے جانا چاہیے جہاں پہ آخرت کے بارے میں ڈرایا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبل، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اب تک تمہارے پاس وہ چیز نہیں آئی ہے مثل الذین خلوا من قبل، کہ جو تم سے پہلے والوں پہ آئی تھی. ایسی جنت مل جائے گی تمہیں، تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو تمہارے ساتھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مسائل نہیں ہوں گے. پہلے والوں کی قوموں پہ کیا ان پہ ظلم ڈھائے گئے، کون سی آفتیں ان پہ نہیں گری، تم ایسی بغیر ان چیزوں کو سہے جنت میں چلے جاؤ گے. مستہم البأساء والضراء، ان پہلے والوں کو بأساء پریشانیاں، فقر و فاقہ اس نے بھی آ کے پکڑا، والضراء بیماری اور جسمانی تکالیف نے بھی ان کو آ کے پکڑا، یہاں تک کہ والزلزلوا ان کو وہ سخت ہلائے گئے، ان کو جھٹکے دیے گئے، سخت ہلائے گئے. یعنی اتنا ان کو تکلیف اور پریشانیاں دی گئیں یا پریشانیاں پہنچی حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول ان میں سے جو رسول تھا، عام بندے نہیں، ان میں جو رسول تھا وہ کہہ اٹھا والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے معہ ان کے ساتھ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ اکبر. انبیاء کو ایسے معاملات پیش آئے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، کیا ان کا ایمانی لیول ہوگا جو رسول کے ساتھ تربیت پائے، رسول کے ہاتھوں تربیت پائے، کسی نبی کے اسٹوڈنٹ ہوں، کیا تربیت، کیا ایمان ہوگا ان کا. ہاں ان کو بھی تکالیف آئیں، ان کو بھی پریشانیاں آئیں، اللہ اکبر، لیکن ان کے بارے میں کیا کہا، وہ بھی تکالیف کے ساتھ اتنی تکلیفیں ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی، آج اتنی تکلیفیں ہو گئیں، کب اللہ کی نصرت آئے گی. ہم بھی دین کی راہ پہ اگر نکلے ہیں، ہم بھی اگر نیکی کی راہ پہ نکلے ہیں، یہ مت سمجھے لوگ رستوں میں ہمارے لیے بڑے پھول بچھائیں گے، بڑا جی ریڈ کارپیٹ بچھا کے ہمارا استقبال ہوگا. نہیں، یہ پیچھے والوں کیا ہوا، وہ ہے نا سورہ عنکبوت کی آیت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا گمان کر لیا ہے، احسب الناس ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ان کو ایسی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو کوئی فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ضرور ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی فتنوں میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ پہچان لے کہ سچے ایمان والے کون ہیں، سچا ایمان کون لایا ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بھی جان لے کہ جھوٹے کون ہیں. سچ کس نے بولا تھا، ایمان کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان کون لایا تھا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان کون لایا تھا، اور کون سطحی طور پہ ایمان لایا تھا، کس کے سینے کے اندر تک یہ ایمان اتر گیا تھا، اور کون ظاہری طور پر بس جی میں تو مسلمان ہوں جی، اماں ابا نے مسلمان کر کے پیدا کر دیا، ہم تو جی رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، عید بقرعید پہ جمعے کے دن نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دنیا گزر رہی ہے، گزر جائے گی، ہم تو معاہد ہیں، جنت میں بھی پہنچ جائیں گے. یہ انسان کی سوچ ہو تو پھر کیا فائدہ. کہا اللہ اکبر کہ ان کو پہلے والوں کو تاکہ چیک کریں کہ کس کے دل تک ایمان پہنچا ہے، کہ کس کو ہلایا بھی جائے گا تب بھی وہ اللہ اللہ کرے گا. پہلے والوں کو تو
حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ آتے اور ان سے کہتے آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے لوگوں میں سے ایک کی سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا، ایک کی سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا، نہیں سر کے بیچ میں ایک آری رکھی جاتی تھی اور اس کو مارا جاتا تھا اور وہ اس کی زمین تک لے جاتی تھی اور بندہ آدھا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، قدموں تک پہنچ جاتا تھا، لیکن یہ چیز اس کو ایمان سے نہیں ہٹاتی تھی، یہ چیز اس کو ایمان سے نہیں ہٹاتی تھی۔ اس طرح لوہے کی کنگیاں بنا کے انسان کے جسم کو اس سے چیرا جاتا تھا، اس کنگیوں میں گوشت، آتیں، ہڈیاں سب نچ جاتی تھیں، لیکن یہ چیز بھی اس کو دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ اللہ اکبر، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی پریشانی آتی ہے ہم دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرآن حدیث سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ چیز جو ہماری موٹیویشن کا باعث ہے، وہ چیز جو ہمیں موٹیویٹ اور انکریج کرے گی، وہ چیز جو ہماری آخرت کو سنوارے گی، وہ چیز ہمیں بتائے گی کہ آخرت کیا ہے، وہ چیز ہمیں بتائے گی دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے، وہ چیز جو ہمیں بتائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا اور کیوں کرنا ہے، ہم وہ سیکھنا بند کر دیتے۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑا سا جاب سے پریشر، بزنس سے پریشر آیا، تھوڑا سا گھر والوں سے پریشر آیا، تھوڑا سا انسان ڈاؤن ہوا، ہم نے دین علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، جبکہ وہ بنیادی انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ علماء کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرنا یہ توحید سے بھی زیادہ اول درجہ رکھتا ہے، توحید بعد میں، علم پہلے۔ کیا دلیل؟ فَعْلَمْ، قرآن کی آیت ہے، جان لو انہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ ایک ہے، اس بات کو جان لو، پہچان لو کہ اللہ ایک ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں، چیپٹر باندھا باب العلم قبل القول والعمل، یہ چیپٹر کے اس بارے میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے آتا ہے، knowledge comes before action، کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ پہلی آیت دلیل کے طور پہ یہ لائے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو کہ اللہ ایک۔ یہ اتنا اہم معاملہ، پھر بھی ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ قیامت کے دن یہ کام آئے گا، یہ علم انسان کے کام آئے گا، دنیا میں بھی یہ علم انسان کے کام آئے گا۔ میں نے پہلے بتایا تھا، نیکیوں میں، مستحبات میں سب سے افضل ترین عبادت یہ علم حاصل کرنا ہے۔ وہ لوگ تو جہاد میں جاتے تھے، جہاد میں جا کے شہید ہو گئے، انبیاء اور اس کے ساتھیوں نے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ صہیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں پتا، بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں پتا، ان کی والدہ کا نہیں پتا، پہلے شہید اسلام نہیں پتا آپ کو کیسے ہوئے تھے، ایسی بستر پہ لیٹے اور انتقال کر کے شہید ہو گئے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ پھر کسی دن بتائیں گے کہ مسلمانوں کو کیا کیا پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ متی نصر اللہ مستهم البأساء والضراء، ان کو یہ پریشانی ہوئی، زلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ نے جب کفار کے اور ان کے بارے میں دیکھا کہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور یہ دنیا کی حیات، دنیا کی زندگیوں میں مشغول ہو گئے تھے، دنیا ان کے لیے بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی، انہوں نے سوال کیا ہم کون سا مال خرچ کریں، کیونکہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ مال ہی تو ہے، پیسہ ہی تو ہے، پیسہ ہی تو سب کچھ ہے، سونا چاندی، گاڑی، گھر، پراپرٹی، بزنس، پاور، اٹس آل اباؤٹ منی۔ انہوں نے بھی کہا صحابہ نے کہ ہم دنیا کی محبت کس چیز سے دور کریں؟ اس مال کو خرچ کریں۔ مال کی محبت کم ہوتی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ یسألونک ماذا ينفقون، ان سے پوچھتے ہیں، آپ سے آگے پوچھیں گے کیا خرچ کریں؟ قل، اے نبی آپ کہیے، ما انفقتم من خیر، وہ جو بھی تم خرچ کرو وہ خیر کا ہونا چاہیے، حلال کمائی ہونی چاہیے، حرام کما کے وہ کہنا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، نہیں، لوگوں کے مال ہڑپ کر لیے، حق مار لیے، پھر جو ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے نکلے؟ نہیں،
کام مال حلال ہو، پھر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ قبول ہوگا. پھر کہاں کرنا ہے؟ فللوالدین، اپنے والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، اور اپنے قرابت داروں پہ پہلے خرچ کرو، والیتامہ، یتیموں پہ خرچ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. میں اور یتیم پہ خرچ کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوگا. یتیم کون ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم یتیم کسی باہر سے پکڑیں. اگر ہم ہمارے کسی بڑے کا، والدین کا انتقال ہو جائے اور ہمارے بہن بھائی ابھی نابالغ ہوں، چھوٹے ہوں، تو ان کی تربیت کرنا بھی یتیموں کی مدد کرنے میں یا ان کی یتیموں کی کفالت کرنے میں آئے گا. والمساکین، اور مساکین کی، وابن السبیل، اور ابن سبیل کی. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں کہ اور جو کوئی مسافر ہے ان کی مدد کیجئے رستے میں، وہ ان کو نہیں پتا یہاں پہ ہو سکتا ہے ان کے پاس مال ختم ہو گیا ہو، زاد راہ ختم ہو گیا ہو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور تم کوئی نیکی نہیں کرو گے، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. تم کوئی بھی نیکی نہیں کرتے، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. مال خرچ کرنے کے بعد اب جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی آ گیا کہ مال بھی خرچ کرو دنیا کی محبت کو کم کرنے کے لیے، اور قتال بھی کرو، جہاد بھی کرو، اللہ کی راہ میں جا کے لڑو بھی. یہ صرف کمر بستہ ہو کے پیچھے ہو کے گھروں میں نہیں بیٹھو جی اللہ نے تو دین دنیا دونوں کا ہے، ہم تو دنیا بھی کما رہے ہیں، دین کیا ہے کہ بس چلو نمازیں پڑھ لی، ہم نے شادیاں کر لی، بس یہ ہو گیا دین. نہیں، کچھ جد و جہد بھی کرنی ہے، کچھ محنت بھی کرنی ہے. جد و جہد، قتال بھی ہے، دین کی خدمت بھی ہے، دین کے لیے محنت کرنا بھی جہاد ہے. دین کے علم کی اشاعت کو آگے پھیلانا بھی دین کا کام ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے. علماء کہتے ہیں کہ افضل ترین جہاد کیا ہے کہ انسان دین کی دعوت کو آگے پہنچائے. یہ افضل ترین جہاد ہے کہ جب تک دین کی دعوت نہیں پہنچے گی آگے، کیسے پتہ چلے گا جہاد بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. آپ پر قتال یعنی لڑنا لکھ دیا گیا ہے، لیکن آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں. یہ کراہیت سے نکلا ہے، کرہن کراہیت سے نکلا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے، عصا ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے لیے خیر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو. ہے کہ نہیں؟ انسان ایسا ہی تو ہوتا ہے. بعض اوقات انسان چیز کو بڑا ناپسند کر رہا ہوتا ہے، لیکن وقت بتاتا ہے کہ وہ ناپسندیدگی یا وہ مشکل کا وقت کاٹنا، وہ مشکل کاٹنا انسان کے لیے کتنی بہتر تھی، وہ مشکل اٹھانا انسان کے لیے کتنی اس میں خیر تھی. بعض اوقات انسان بڑا اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ انسان کے لیے شر ہوتا ہے. جہاد کی بھی انسان ناپسند کرتا ہے، جہاد کو، محنت کرنے کو، بھاگ دوڑ کرنے کو، وقت نکالنے کو. آج کل تو یہ بھی جہاد ہی ہو گیا نا کہ عورت کا جہاد کیا ہے؟ حج پہ جانا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ بھی بعض اوقات بڑا مشکل سمجھ، یعنی کیسے، کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا دین کا علم حاصل کر کے. آج ہمارے یہاں فائدہ اس کو دیکھا جاتا ہے، بھائی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ کتنا آئے گا، کتنی جاب لگ جائے گی، کتنا مہینے کا کما لے گا دین پڑھ کے، دین کی تعلیم حاصل کر کے. اور یہ بھی اگر کسی کو بعض اوقات کرہن لکم لگ رہا ہے تو بھائی پڑھتا رہے. کبھی اگر دل نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا پڑھنے میں، انسان کو شیطان تنگ کر رہے، وسوسے آ رہے ہیں، بھائی پھر بھی پڑھتا رہے. پڑھتا رہے گا، پہنچ جائے گا ایک مقام پہ اور اس کو سمجھ آنا، شیطان بھی ہار مان جائے گا. یہ جنگ ہے انسان کی شیطان سے. انسان اس کو پتہ ہے کہ علم کا آ جانا تمام فتنوں کا دروازہ بند کر دے گا. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ دلوں کی بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، شک اور شہوت. شک اور شہوت. علم آ جائے تو انسان کا جو شک کا دروازہ ہے بند ہو جاتا ہے.
علم آ گیا، اس کو پتا ہے کہ علم آ گیا انسان کے پاس تو یہ کیا کچھ نہیں کر جائے گا، کتنے لوگوں کو صحیح نہیں کر دے گا. یہ عالم بن گیا، اس نے دین سیکھ لیا، یہ کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن جائے گا. یہ آپ لوگ سے میرا خطاب ہے، آپ لوگ سے میرا ایڈریس ہے یہ کہ اگر آپ میں سے کوئی پڑ گیا، آپ میں سے کوئی نکل گیا تو شیطان کے لیے کتنی ہار ہوگی. تو سب سے زیادہ کوشش کرے گا آپ لوگ پہ کام کرنے کی، آپ لوگ کو لیفٹ رائٹ کرنے کی، تاکہ اگر آپ لوگ ہٹ گئے یا آپ لوگ پڑ گئے تو کتنے لوگ ہدایت پہ آ جائیں گے آپ کے ذریعے، کتنے لوگ فائدے میں آ جائیں گے، آپ کی اپنی اولاد کم از کم صحیح ہو جائے گی، آپ کو حق پتہ چل جائے گا. تو جتنا بڑا عمل ہوتا ہے اتنی اس میں رکاوٹ آتی ہے، اتنا انسان نے اس کو روکنا ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی خیر ہے، اللہ جانتا ہے اس میں کتنا فائدہ ہے، انسان نہیں جانتا. اللہ اکبر. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. یہاں کوئی سوال آ رہا ہے. ایگزام کے بارے میں بعد میں بتا دیں گے. جی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے، جی سوال ہے آپ سے شہر حرام یعنی محرم، کیا کہتے ہیں ان کو، حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قتال فیہ، اس میں قتال کرنے کے بارے میں آپ کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، کہ اس میں قتال کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہل منہ اکبر عند اللہ. قتال تو بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روک دینا، صد روکنا، اور کفر اللہ سے کفر کرنا، اور مسجد حرام سے اہل مسجد حرام کو، اس کے اہل کو، یعنی مسجد حرام سے مراد مکہ ہے، مکہ سے اہل مکہ کو نکالنا، یہ تینوں چاروں کام کرنا اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے. والفتنة اکبر من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. اصل میں بات یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا تھا، فوج کا ایک دستہ بھیجا تھا جہاد کے لیے روانہ کیا، انہوں نے رستے میں کافی مارا گیا، باقی وہ قیدی بنا کے مدینہ لایا گیا. اور یہ حرمت والے مہینہ تھے، تو حرمت والے مہینوں میں ظاہر ہے قتال کرنا، خون بہانا، یہ سب چیزیں منع ہوتی ہیں، یہ چیزیں نہیں کر سکتے. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے، ان میں قتال کرنا منع ہوتا ہے یا دیگر خون ریزی بہانا منع ہوتا ہے. تو کچھ مسلمانوں نے جا کے کر لیا وہاں پہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ بھیجا کفار کی طرف، تو پھر انہوں نے آگے سے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ قتال حرمت والے مہینوں کی تم پاسداری نہیں کر رہے، حرمت والے مہینوں کو کی لاج نہیں رکھ رہے. تو اللہ نے یہ کہا ہاں ٹھیک ہے، قتل کرنا اس مہینے میں یقیناً ایک بڑا جرم ہے، لیکن تم نے جو کام کیا ہے، اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، اور کفر میں تم نے مسلمانوں کو، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اہل مکہ کو مکہ سے، یعنی مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا، یہ کوئی چھوٹا کام ہے، بلکہ یہ تو اس سے بھی بڑا کام ہے. تم آ گئے اتنا بڑا کام کر کے کہ جی اونٹ کو نگل لیے، اور اب مچھر جو ہے اس کو چھان رہے، تو قتل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. فتنہ کیا ہے کہ انسان شرک میں چلا جائے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. انسان کفر کر لے، یہ اس بات سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس کے عوض انسان قتل ہو جائے یا قتل کر دے. جبکہ ان کفار کا معاملہ یہ ہے، یہ ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ، لا یزالون ہمیشہ، دونوں کا ملا کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ. یقاتلونکم، تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لوٹا دیں گے تم کو، حتی یردوکم عن دینکم،
تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے، ان استطاعوا، اگر ان کی استطاعت ہو، ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت فہو کافر فاولئک، سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اس نے ارتداد کر لیا، ارتداد دین چھوڑ کے اسلام میں آنے کے بعد واپس کافر ہو گیا، فیمت، اور اس حال میں وہ مر گیا کہ وہ کافر تھا، تو کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو جتنے بھی اس نے مسلمانوں کے اعمال کیے تھے وہ سب ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دونوں میں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مسکر حرام خمر وکل خمر حرام وکل خمر فی کبیر ومنافع للناس، اس سے گناہ بھی بہت، نفعہما، ان کا جو اسم یعنی گناہ ہے، ان کے فائدے جی آواز آ رہی؟ کینسل ہو گئی تھی، یہ بند ہو گیا تھا زوم، میں نے وہیں سٹاپ کر دیا تھا۔ انشاءاللہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اس سے انشاءاللہ پرسوں آگے پڑھیں گے۔ جو باتیں کہیں جو سنی اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔